أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری انتہائی سادات الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، میری آواز کو سننے والی میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اللہ کریم مجھے قرآن بیان کرنے کی اور پیارے محمد کا فرمان بیان کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ،
جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، اس بات کو نبی علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیوں کیا؟ شعبان کے اندر رمضان کی آمد ہوتی ہے۔ جس طرح کہیں پہ مہمانوں کی آمد ہو تو آمد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبالیہ اپنا مہینہ رکھا۔ رحمتوں اور برکتوں میں والے مہینے کی آمد اللہ نے اپنے نبی کو یہ شرف بخشا کہ آمد استقبال میں رحمت للعالمین رحمتوں والے مہینے کی آمد کا بتائے۔ قرآن کی دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ایک رمضان کے آنے کے حوالے سے، دوسرا موت کے حوالے سے۔ موضوع رمضان کی آمد ہے، اور یہ کتنا رحمت والا مہینہ ہے۔ جیسے کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، اس کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، اور رمضان کے اندر کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح انسان کے گناہوں کو مٹانے کا یہ مہینہ ہے، جہاں درجات کی بلندی کی بات کی گئی، وہاں پہ گناہوں کے مٹانے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے رمضان کے اندر اس شخص کے لیے بشارت دی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ ویسے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کے روزے سوائے بھوکوں پیاس کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے روزے کے مقصد کو کھو دیا۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر کے وقت گزارنے کے لیے سارا دن سو لیتے ہیں، اس لیے رہتے ہیں کہ روزے کی بھوک پیاس ہمیں پتہ نہ چلے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔
کی شدت کو برداشت کرنے کا نام بھی ہے، اور روزہ غفلت کا نام نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ کوئی شخص کسی سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو وہ جانے کے راستوں میں اور ضروریات سفر میں کوئی کوتاہی نہیں برتتا کہ کہیں کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی پوری حفاظت بھی اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ کچھ حاصل نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ یہ روزے تمہیں تقویٰ سکھاتے ہیں، متقی بناتے ہیں، پرہیزگار بناتے ہیں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں، تمہیں مومن بناتے ہیں، تمہیں مسلمان بناتے ہیں، ایمان والا بناتے ہیں، آپ کا خوب پہچاننے والا بناتے ہیں، نمازوں کا پابند بناتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ کہتی رمضان گزر گیا، عید آتی ہے، عید کے اوپر بس جناب عید کا چاند نظر آ گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، رمضان گزر گیا، بس میں نے سارا کچھ کر لیا ہے، پھر انسان اپنی ٹھگیوں میں پڑ جائے، بربادیوں میں پڑ جائے، پھر انسان چغلی میں پڑ جائے، غیبت میں پڑ جائے، پھر انسان ساری چیزوں کو بھلا دے، پسے کوئی ڈال دے، اس کا وہی سفر ہے جیسے وہ لاہور گیا، اس کا کام نہیں ہو واپس آ گیا ہے، کراچی گیا ہے، کام نہیں ہو واپس آ گیا ہے، نہ اس کو سفر کا فائدہ ہوا، نہ راہ کا فائدہ ہوا، نہ تکلیفیں، نہ کچھ بھی، سارے کا سارا ضائع چلا گیا۔ اسی طرح اس کے روزے بھی اسی طرح ہیں جیسے اس نے ان روزوں سے اللہ نے جو کہا ہے وہ سبق نہ لیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے اللہ کہتا ہے اس لیے تم پہ فرض کیے، جس طرح پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے آئے، ان کو بھی متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آئے، انسان بنانے، مسلمان بنانے کے لیے آئے۔ اسی کی ایک مثال ہے، بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ایک مقصد ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان نہیں ہوا، انسان نے طاغوت کو رد نہ کیا، کلمہ بھی پڑھا، ساتھ جا کے کہیں اور سے بھی منتیں مانگتا رہا، یا اللہ کے ساتھ ارادہ کیا اللہ تو ہی ہے، وہاں جا کے کسی اور سے بھی مانگتا رہا، کسی اور سے بھی توقعات رکھی، تو یاد رکھ لو پھر اس کلمے کا مقصد بہت ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد ایسے رہ جاتا ہے جب کوئی غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لاتا لیکن اس کو ورد کرتے ہوئے پڑھتا ہے، اس کو اس کا فائدہ نہیں، تمہیں بھی اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کلمے کا فائدہ تم اس وقت ہوگا جب صحیح معنوں میں اس کی پاسداری کرو گے۔ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد تم نے کسی اور کے آگے سر کو نہیں جھکانا، کسی اور کے آگے تم نے منت نہیں ماننی، کسی اور سے نہیں مانگنا، توقعات بھی نہیں رکھنی، اور محمد رسول اللہ، محمد رسول کی اطاعت تابعداری کرنی ہے، کالی کملی والے کی تابعداری کرنی ہے، پھر مسلمان، پھر کلمے کا اثر ہے، پھر تمہارا یہ صحیح معنوں میں۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھے، اس کی حفاظت کی، راتوں کو جاگا، عبادت کی، 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھی، دل لگا کے پڑھی، اور پھر ساری برائیوں سے باز آ گیا، اس کے بعد کوئی ارتکاب نہ کیا، پھر سمجھ لو کہ اللہ کے اس احکام میں قرآن کے مطابق کہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو پھر تمہیں اس روزے کا اجر و ثواب اللہ کریم کہتا ہے میں کچھ دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि 7 ऐसी चीजें, 7 ऐसे अहकाम हैं, अगर तुमने उनका ख्याल ना रखा तो याद रख लो तुम बड़ी तबाही में पड़ गए। तुमने अपनी वो तबाही कर ली जिसका खमियाजा भुगतोगे, उसकी वापसी कोई नहीं है, याद रख लो। अगर तुम उस गुनाह के इंतकाल के अंदर जो अल्लाह के नबी ने बताए हैं उसमें चले गए तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो जाओगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, 7 चीजों का जो शख्स ख्याल नहीं रखता, इत्तकाम कर लेता है, वो उस तबाही के अंदर चला जाता है। पहला अहकाम कौन सा है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना, ये पहला है। और शिरक की मफहूम उलमा ने जो बयान किए हैं कुरान के हवाले से, नबी के फरमान के हवाले से, शिरक क्या है? ये मामूली सा गुमान रख लेना ज़हन के अंदर, ये गुमान रख लेना कि मैंने भला काम करना है तो मुझे रोजी मिलेगी, ये भी शिरक का रखा है। या भला जगह मैं जाऊंगा तभी मेरा ये काम होगा, ये शिरक के इत्तकाम के अंदर आता है। तुम्हारा भरोसा अल्लाह से हट गया। देने वाला अल्लाह है, करने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, हर चीज का मालिक खालिक सिर्फ अल्लाह है। याद रख लो, शिरक का जिसने इर्तिकाब किया, अल्लाह के नबी ने कहा वो तबाही की तरफ चला गया, गुमराही की तरफ चला गया। पहली चीज है। दूसरा, जादू करना, किसी के ऊपर। लोग तो आज बड़ी आसानी से करा लेते हैं, असर का पता नहीं होगा या नहीं होगा, चले जाते हैं ताबीज धागे वालों के पास के मुझे ये करके दो। क्या इसलिए कुरान है कि तुम उसको इस तरीके से इस्तेमाल करो, या तुम्हारे लिए हिदायत है? ये जादू कराना, जादू वाले के पास जाना, सोचना, इरादा करना, ये सारी गुमराही है। करने वाले की भी तबाही कर, जिसके ऊपर किया उसकी भी तबाही करके देने वाले की भी तबाही है। तीसरा, किसी को नाहक कत्ल कर देना। अब यहां पे 2 बातें आ जाती है, इकराम बैठेंगे। हक में कत्ल क्या है, नाहक में कत्ल क्या है? हक में कत्ल वो है जिसने अल्लाह के एहकाम का इनकार कर दिया, कलमा कुफर पढ़ लिया, वो भाई तो कत्ल हो जाता है। अल्लाह ने कहा है कि कुरान और मोहम्मद के फरमान के मुताबिक कानून को बनाओ, अगर कोई इसके बरअक्स बनाता है तो वो इर्तिकाब कर रहा है, इस चीज का बगावत कर रहा है। चौथा फरमाया, सूद खाने वाला, जिसने सूद खाया। सूद क्या है? एक बंदा है, उसकी कोई जरूरत है, उसको किसी पैसों की जरूरत है, उसकी जरूरियात है, वो किसी के पास जाता है, मुझे बयान करता है कि मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए, और रकम उस बंदे के पास है जिससे वो मांग रहा है, उसको वो उस शर्त पे देता है कि ये तू ले ले और जब लौटाएगा तो मैं तुझसे इतना प्रॉफिट लूंगा, या इसके जब तक नहीं लौटाता मुझे ये तुम पैसा इतना देता रहेगा। अल्लाह के नबी ने कहा ये सूद के जिम्मे में आता है, ये भी तबाही की तरफ चला गया। पांचवा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम का माल खाने वाला, जिसका बाप बहुत हो गया, बच्चे नाबालिग हैं, उसकी जायदाद है, उसका माल है, उसका इस नीयत से धोखा दे करके, या धोखा नहीं दिया, पहले इरादा था कि मैं इस यतीम बच्चों के इन माल की हिफाजत करूंगा, लेकिन नीयत बदनीत हो गई,
اللہ کے نبی نے کہا جس نے ان کا مال کھا لیا اس نے بھی اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ چھٹا فرمایا کہ میدان جہاد سے بھاگنے والا، اب وقت نہیں ہے اس کے معنی میں بیان کرتا، جہاد کئی قسموں کا ہے۔ ایک میدان کے اندر جہاد ہے، میدان میں کفار کے خلاف لڑنا ایک جہاد ہو، ایک جہاد نفس کے خلاف ہے۔ برائی کو چھوڑتے ہوئے انسان جہاد کرتا ہے، غلط چیزوں کو چھوڑتے ہوئے جہاد کرتا ہے، برے طریقوں کو چھوڑتے ہوئے جہاد کرتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، جہاد کی قسم ہے۔ جس نے چھوڑ دیا برائی میں پھر لگ گیا، جب میدان سے بھاگ گیا، اللہ کے نبی نے کہا اس کی بھی تباہی، اس کا بھی بیڑا غرق ہو۔ ساتواں فرمایا کہ تہمت لگانے والا، جس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی، بھلے وہ مرد ہے یا عورت، بات سنتے ہیں ہم لوگ، سن لیتے ہیں، کوئی بندہ میں آگے کہتا ہے یہ فلاں فلاں یہ کام کر رہا تھا، ہم نے بغیر تحقیق کے آگے دوسرا ملا ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں فلاں وہ کام کر رہا تھا، اس کو تہمت کہا جاتا ہے۔ بغیر ایک نے تو تہمت لگا دی، ایک بندے کے اندر ایک برائی تھی ہی نہیں، تو یہ ہے فلاں وہ ہے، اس نے تو یہ کیا وہ کیا ہے، حالانکہ اس نے کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے تہمت لگائی اور آگے پھر اس کا پرچار کرنے والا آگے کو چلاتا ہے، وہ بھی تہمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحقیق کر لیا کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کسی کے اندر برائی پائی جائے تو اس کو چھپاؤ اور اس کے سامنے حق رکھو کہ بابا اس کو چھوڑ دے، یہ غلط کام ہے۔ یہ سات جو میں نے آج بیان کیے ہیں یہ رمضان کے حوالے سے کہ روزے ہمیں طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہیں، متقی بناتے ہیں، روزوں کا پورا پورا خیال رکھنا ہے اور مکمل طریقے سے، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے سو گئے، روزہ رکھ کے ہم نے برائی کی، روزہ رکھ کے ملاوٹ کی، روزہ رکھ کے چغلی کی، روزہ رکھ کے ہم نے پھر روزوں کا ہمیں فائدہ نہیں ہے سوائے بھوک پیاس کے، تو ہمیں روزے کی حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے کہ اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند بنانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کا تقدس صحیح معنوں میں باہر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین کہا کریں، شاید قبولیت کی گھڑیاں ہوں۔ یا رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم، یا رب رحیم یہ تیرا گھر، یا رب کریم تو کہتا ہے مساجد اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، یا اللہ ہماری کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا رب کریم غیر کے نظاموں سے مدد کرنا، یا رب کریم جہاں کہیں بھی مجاہدین جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔
فرما کی نصرت فرما یا رب کریم ان کے مقابلے میں آنے والے کفار کو سوچوں پر فرما یا رب کریم جو اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا رب کریم ہماری ضروریات کو غیر کے خزانوں سے پورا فرما یا رب کریم جو ضرورت مند ان کی ضرورتوں کو پورا فرما یا رب کریم تیرا پیارا مہینہ رمضان آ رہا ہے میرے اللہ پیارا مہینہ رمضان آ رہے ہیں صحیح معنی میں روزوں کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم رمضان کے اندر ہم 5 وقت کی نماز باجوات پڑھنے کے پابند ہو جائیں میرے اللہ قرآن کو پڑھنے کی قرآن کو سمجھنے کی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم یا رب رحیم ہم بچوں والے ہماری بچیوں کی خیر فرما ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما میرے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے جو حاجت مند ضرورت مند یا رب کریم ان کی مدد فرما میرے اللہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا میرے اللہ جو بیمار ہے ان کو چھوڑا کا کام نصیب فرما میرے اللہ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی حوصلوں کو بلند فرما یا رب کریم یا رب رحیم ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تیرا گھر بنا رہے اس میں جتنے لوگوں نے کام کے یا رب کریم ان کی تمام حاجات یا رب کریم ان کی قسمت میں پوری فرما یا رب کریم جو ان کے لیے خیر کا باعث رکھتی ہیں ان کی قسمت میں نہیں تو لکھ دے میرے اللہ ان کی مدد فرما دے میرے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا رب کریم ان کی حاجات کو پورا فرما وذکر اللہ تعالی وعلی وجل وقبر یا رب نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری کئی سادات احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، میری آواز کو سننے والی میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اللہ کریم مجھے قرآن بیان کرنے کی اور پیارے محمد کا فرمان بیان کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، اس بات کو نبی علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیوں کیا؟ شعبان کے اندر رمضان کی آمد ہوتی ہے، جس طرح کہیں پہ مہمانوں کی آمد ہو تو آمد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبالیہ اپنا مہینہ رکھا۔ رحمتوں اور برکتوں میں والے مہینے کی آمد اللہ نے اپنے نبی کو یہ شرف بخشا کہ آمد استقبال میں رحمت للعالمین، رحمتوں والے مہینے کی آمد کا بتائے۔ قرآن کی دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔
ایک رمضان کے آنے کے حوالے سے، دوسرا موت کے حوالے سے۔ موضوع رمضان کی آمد ہے، اور یہ کتنا رحمت والا مہینہ ہے۔ جیسے کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، اس کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، اور رمضان کے اندر کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح انسان کے گناہوں کو مٹانے کا یہ مہینہ ہے، جہاں درجات کی بلندی کی بات کی گئی، وہاں پہ گناہوں کے مٹانے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے رمضان کے اندر اس شخص کے لیے بشارت دی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ ویسے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کے روزے سوائے بھوک و پیاس کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے روزے کے مقصد کو کھو دیا۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر کے وقت گزارنے کے لیے سارا دن سوئے لیتے ہیں، اس لیے رہتے ہیں کہ روزے کی بھوک پیاس ہمیں پتہ نہ چلے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ روزہ بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کا نام بھی ہے، اور روزہ غفلت کا نام نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ کوئی شخص کسی سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو وہ جانے کے راستوں میں اور ضروریات سفر میں کوئی کوتاہی نہیں برتتا کہ کہیں کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی پوری حفاظت بھی اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کی سہولیات میسر آئیں، سفر آسان ہو۔ اسی طرح رمضان کے روزے کے اندر بھی اس کے لوازمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پورا اجر و ثواب لینے کے لیے انسان کو روزے کی پوری حفاظت ضروری ہے۔ جتنی طاقت اور صلاحیت انسان روزے کو دے گا، اس کا پورا اجر و ثواب وہ پائے گا، اور اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔
کہ روزے کا پورا پورا ثواب میں اللہ خود دوں گا. اللہ نے خود اسی لیے کہا ہے کہ انسان نے روزے کو کس کیفیت کے اندر رکھا. سالہ سال مہینوں کے اندر انسان آرام کرتا ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کے کھانے پینے، دنیا کی اشیاء اور ہر طرح کی لوازمات کو اویل کرتا ہے. اگر رمضان میں اللہ نے صبر کی تاکید کی ہے تو وہ انسان کو دیکھنے کے لیے اور اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے. اور دوسرا جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کام کے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، ان مراحل سے گزرو جس میں تمہیں بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، گرمی کی شدت بھی ستائے، لمحات جو گزر رہے ہیں انہی شدت بھوک میں، شدت پیاس میں اللہ کی عبادت بھی کرو، قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھو، عمل بھی کرو، نوافل بھی ادا کرو، نمازیں بھی پڑھو، زیادہ سے زیادہ. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا ثواب میں تم دوں گا. اب موازنہ انسان کر لے روزہ رکھ کے کہ اللہ نے کہا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. رمضان جب گزرتا ہے تو اس کے بعد تم سے خطائیں نہ ہو. رمضان کا مہینہ جب تم گزارو تو تم سے غلطیاں سرزد نہ ہو اور متقی بھی بن جاؤ. تقوی اختیار کر لو، مکمل اللہ کی ذات کے اوپر پختہ یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جائے کہ ہر کام کا کرنے والا، ہر نفع کا دینے والا، تقدیر کا مالک، عزت ذلت کا مالک، تمہیں روزی دینے والا، اولاد دینے والا، تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا، وہ صرف ایک اللہ ہے. یہ تقویٰ، یہ چیز چٹان کی طرح تمہارے دل و دماغ کے اندر آ جائے. اب روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص کم تولتا ہے، ترازو کی سوئی کے اوپر نظر کو نہیں رکھتا، وہ شخص یہ سوچ کرے کہ اس کا روزہ اسے کیسے کھانا، کتنا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے. کوئی شخص ملاوٹ کرتا ہے اور یہ کیفیت رمضان کے بعد اگر تم متقی نہیں بنے، پرہیزگار نہیں بنے، نماز کے پابند نہیں ہوئے، قرآن کے پابند نہیں ہوئے، ادب آداب کے پابند نہیں ہوئے، معاشرے کے اندر رہنے کا سلیقہ اور طریقہ قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق تمہارے اندر اور تمہارے اہل و عیال کے اندر جس کے اوپر تم آکے وہ نہیں آیا، تو رمضان کا کتنا جو ثواب تمہیں ملا ہوگا اس چیز کا انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں کھاتا نہیں ہوں، میں پیتا نہیں ہوں، اور انسان اپنے آپ کو شرع کا پابند نہیں بنا سکا، اس کے روزوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، تو اس کے روزوں کا اسے خود اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ بھوک پیاس کر لی اور پھر
کو صحیح مسلمان نہ بنایا، فخر سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے پورے روزے رکھے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے وہ بیان کیا ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، اس مبارک مہینے کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان مقصد کو ہی نہیں پا سکتا، اب بندہ صبر کرتا ہے کہ میں لاہور کراچی یا کسی اور جگہ جا رہا ہوں، ایک کام کے لیے جاتا ہے، ایک مشن کے لیے جاتا ہے، وہاں جائے اور اس کا وہ کام نہیں ہوتا، ناکام لوٹ کے آ جاتا ہے، تو اس سفر کی اس کے دل کے اندر کیا اہمیت ہے کہ اس نے جو سفر کیا ہے اس کو کیا فائدہ ہے سوائے تکلیف کے، سوائے اس کو اس مشقت کے، سوائے اس کا ٹائم ضائع ہونے کے، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ اس کا کام جو نہ ہوا، جس مشن میں گیا تھا وہ کام ہی نہیں ہوا۔ لاہور گیا، کراچی گیا، پشاور گیا، پھر کہاں گیا، لیکن وہ کام اس کا نہیں ہو سکا، تکلیفیں برداشت کر کے آ گیا، اس کا وہ سارے کا سارا سفر بیکار چلا گیا۔ یہ خود اس بات کو وہ جانتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، میرا لہذا سفر بھی بیکار ہو گیا، تکلیف بھی اٹھا لی، خرچے بھی کر لیے، ہر چیز کر لی، لیکن گیا تھا واپس آ گیا، اس کا اس کو صدمہ رہتا ہے۔ رمضان کا اللہ نے مقصد بیان کیا، اگر وہ مقصد انسان نہیں پا سکتا تو اس کی بھی مثال اسی طرح ہے جس طرح اس نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، سارا کچھ کیا ہے، پیاس اور کچھ حاصل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ یہ روزے تمہیں تقوی سکھاتے ہیں، متقی بناتے ہیں، پرہیزگار بناتے ہیں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں، تمہیں مومن بناتے ہیں، تمہیں مسلمان بناتے ہیں، ایمان والا بناتے ہیں، آگ کا خوب پہ جاننے والا بناتے ہیں، نمازوں کا پابند بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتی رمضان گزر گیا، عید آتی ہے، عید کے اوپر بس جناب عید کا چاند نظر آ گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، رمضان گزر گیا، بس میں نے سارا کچھ کر لیا ہے، پھر انسان اپنی ٹھگیوں میں پڑ جائے، بربادیوں میں پڑ جائے، پھر انسان چغلی میں پڑ جائے، غیبت میں پڑ جائے، پھر انسان ساری چیزوں کو بھلا دے، پسے کوئی ڈال دے، اس کا وہی سفر ہے جیسے وہ لاہور گیا، اس کا کام نہیں ہو واپس آ گیا ہے، کراچی گیا ہے، کام نہیں ہو واپس آ گیا ہے، نہ اس کو سفر کا فائدہ ہوا، نہ راہ کا فائدہ ہوا، نہ تکلیفیں، نہ کچھ بھی، سارے کا سارا ضائع چلا گیا۔ اسی طرح اس کے روزے بھی اسی طرح ہیں جیسے اس نے ان روزوں سے اللہ نے جو کہا ہے وہ سبق نہ لیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے اللہ کہتا ہے اس لیے تم پہ فرض کیے، جس طرح پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے آئے، ان کو بھی متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آئے، انسان بنانے، مسلمان بنانے کے لیے آئے۔ اسی کی ایک مثال ہے، بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ایک مقصد ہے، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان نہیں ہوا، انسان نے طاغوت کو رد نہ کیا، کلمہ بھی پڑھا، ساتھ جا کے کہیں اور سے بھی منتیں مانتا رہا، یا اللہ کے ساتھ ارادہ کیا اللہ تو ہی ہے، وہاں جا کے کسی اور سے بھی مانگتا رہا، کسی اور سے بھی توقعات رکھی، تو یاد رکھ لو پھر اس کلمے کا مقصد بہت ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد ایسے رہ جاتا ہے جب بھی غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لاتا لیکن اس کو ورد کرتے ہوئے پڑھتا ہے، اس کو اس کا فائدہ نہیں، تمہیں بھی اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کلمے کا فائدہ تم اس وقت ہوگا جب صحیح معنوں میں اس کی پاسداری کرو گے۔ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد تم نے کسی اور کے آگے سر کو نہیں جھکانا، کسی اور کے آگے تم نے منت نہیں ماننی، کسی اور سے نہیں مانگنا،
توقعات بھی نہیں رکھنی، اور محمد رسول اللہ، محمد رسول کی احکام تابعداری کرنی ہے، کالی کملی والے کی تابعداری کرنی ہے، پھر مسلمان، پھر کلمے کا اثر ہے، پھر تمہارا یہ صحیح معنوں میں اسی طرح رمضان کے روزے رکھے، اس کی حفاظت کی، راتوں کو جاگا، عبادت کی، 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھی، دل لگا کے پڑھی، اور پھر ساری برائیوں سے باز آ گیا، اس کے بعد کوئی ارتکاب نہ کیا، پھر سمجھ لو کہ اللہ کے اس احکام میں قرآن کے مطابق کہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو پھر تمہیں اس روزے کا اجر و ثواب اللہ کریم کہتا ہے میں کچھ دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 ایسی چیزیں، 7 ایسے احکام ہیں، اگر تم نے ان کا خیال نہ رکھا تو یاد رکھ لو تم بڑی تباہی میں پڑ گئی، تم نے اپنی وہ تباہی کر لی جس کا خمیازہ بھگتو گے، اس کی واپسی کوئی نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ اگر تم اس گناہ کے انتقال کے اندر جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اس میں چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا 7 چیزوں کا جو شخص خیال نہیں رکھتا، ارتکاب کر لیتا ہے، وہ اس تباہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ پہلا احکام کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ پہلا ہے۔ اور شرک کی مفہوم علماء نے جو بیان کیے ہیں قرآن کے حوالے سے، نبی کے فرمان کے حوالے سے، شرک کیا ہے؟ یہ معمولی سا گمان رکھ لینا ذہن کے اندر، یہ گمان رکھ لینا کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے تو مجھے روزی ملے گی، یہ بھی شرک کا ارتکاب ہے۔ یا فلاں جگہ میں جاؤں گا تبھی میرا یہ کام ہوگا، یہ شرک کے ارتکاب کے اندر آتا ہے۔ تمہارا بھروسہ اللہ سے ہٹ گیا، دینے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک خالق صرف اللہ ہے۔ یاد رکھ لو، شرک کا جس نے ارتکاب کیا، اللہ کے نبی نے کہا وہ تباہی کی طرف چلا گیا، گمراہی کی طرف چلا گیا۔ پہلی چیز ہے۔ دوسرا، جادو کرنا، کسی کے اوپر لوگ تو آج بڑی آسانی سے کرا لیتے ہیں، اثر کا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، چلے جاتے ہیں تعویذ دھاگے والوں کے پاس کہ مجھے یہ کر کے دو۔ کیا اس لیے قرآن آیا ہے کہ تم اس کو اس طریقے سے استعمال کرو، یا تمہارے لیے ہدایت ہے؟ یہ جادو کرانا، جادو والے کے پاس جانا، سوچنا، ارادہ کرنا، یہ ساری گمراہی ہے۔ کرنے والے کی بھی تباہی ہے، جس کے اوپر کیا ہے اس کی بھی تباہی ہے، کر کے دینے والے کی بھی تباہی ہے۔ تیسرا، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ اب یہاں پہ 2 باتیں آ جاتی ہیں، علماء اکرام بیٹھے ہیں، حق میں قتل کیا ہے، ناحق میں قتل کیا ہے؟ حق میں قتل وہ ہے جس نے اللہ کے احکام کا انکار کر دیا، کلمہ کفر پڑھ لیا، وہ بھائی تو قتل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن اور محمد کے فرمان کے مطابق قانون کو بناؤ، اگر کوئی اس کے برعکس بناتا ہے تو وہ ارتکاب کر رہا ہے، اس چیز کا بغاوت کر رہا ہے۔ چوتھا فرمایا سود کھانے والا، جس نے سود کھایا۔ سود کیا ہے؟
ایک بندہ ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کو کسی پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی ضروریات ہیں، وہ کسی کے پاس جاتا ہے، مجھے بیان کرتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اور رقم اس بندے کے پاس ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے، اس کو وہ اس شرط پہ دیتا ہے کہ یہ تو لے لے، اور جب لوٹائے گا تو میں تجھ سے اتنا پرافٹ لوں گا، یا اس کے جب تک نہیں لوٹاتا مجھے یہ تم پیسہ اتنا دیتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ سود کے ذمہ میں آتا ہے، یہ بھی تباہی کی طرف چلا گیا۔ پانچواں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا، جس کا باپ فوت ہو گیا، بچے نابالغ ہیں، اس کی جائیداد ہے، اس کا مال ہے، اس کا اس نیت سے دھوکہ دے کر کے، یا دھوکہ نہیں دیا، پہلے ارادہ تھا کہ میں اس یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کروں گا، لیکن نیت بدنیت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے ان کا مال کھا لیا اس نے بھی اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ چھٹا فرمایا کہ میدان جہاد سے بھاگنے والا، اب وقت نہیں ہے اس کے معنی میں بیان کرتا، جہاد کئی قسموں کا ہے، ایک میدان کے اندر جہاد ہے، میدان میں کفار کے خلاف لڑنا، ایک جہاد وہ، ایک جہاد نفس کے خلاف ہے، برائی کو چھوڑتے ہوئے انسان جہاد کرتا ہے، غلط چیزوں کو چھوڑتے ہوئے جہاد کرتا ہے، برے طریقوں کو چھوڑتے ہوئے جہاد کرتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، جہاد کی قسم ہے۔ جس نے چھوڑ دیا برائی میں پھر لگ گیا، جب میدان سے بھاگ گیا، اللہ کے نبی نے کہا اس کی بھی تباہی، اس کا بھی بیڑا غرق ہو۔ ساتواں فرمایا کہ تہمت لگانے والا، جس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی، بھلے وہ مرد ہے یا عورت، بات سنتے ہیں ہم لوگ، سن لیتے ہیں، کوئی بندہ میں آگے کہتا ہے یہ فلاں یہ کام کر رہا تھا، ہم نے بغیر تحقیق کے آگے دوسرا ملا ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں وہ کام کر رہا تھا، اس کو تہمت کہا جاتا ہے۔ بغیر ایک نے تو تہمت لگا دی، ایک بندے کے اندر ایک برائی تھی ہی نہیں، تو یہ ہے فلاں وہ ہے، اس نے تو یہ کیا وہ کیا ہے، حالانکہ اس نے کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے تہمت لگائی، اور آگے پھر اس کا پرچار کرنے والا آگے کو چلاتا ہے، وہ بھی تہمت کے ذمے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحقیق کر لیا کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کسی کے اندر برائی پائی جائے تو اس کو چھپاؤ، اور اس کے سامنے حق رکھو کہ بابا اس کو چھوڑ دے، یہ غلط کام ہے۔ یہ سات جو میں نے آج بیان کیے ہیں، یہ رمضان کے حوالے سے کہ روزے ہمیں طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہیں، متقی بناتے ہیں، روزوں کا پورا پورا خیال رکھنا ہے، اور مکمل طریقے سے، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے سو گئے، روزہ رکھ کے ہم نے برائی کی، روزہ رکھ کے ملاوٹ کی، روزہ رکھ کے چغلی کی، روزہ رکھ کے ہم نے پھر روزوں کا ہمیں فائدہ نہیں ہے سوائے بھوک پیاس کے، تو ہمیں روزے کی حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے کہ اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند بنانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کا تقدس صحیح معنوں میں باہر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبصر منهما رجالا
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین کہا کریں شاید قبولیت کی گھڑیاں ہوں. یا رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم یا رب رحیم یہ تیرا گھر. یا رب کریم تو کہتا ہے مساجد اللہ کے لیے بنا رہے ہیں. یا اللہ ہماری کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا رب کریم غیر کے نظاموں سے مدد فرما. یا رب کریم جہاں کہیں بھی مجاہدین جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما. یا رب کریم ان کے مقابلے میں آنے والے کفار کو سڑکوں پر فرما. یا رب کریم اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا رب کریم ہماری ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا رب کریم جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. یا رب کریم تیرا پیارا مہینہ رمضان آ رہا ہے میرے اللہ پیارا مہینہ رمضان آ رہے ہیں. صحیح معنی میں روزوں کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم رمضان کے اندر ہم 5 وقت کی نماز باجوات پڑھنے کے پابند ہو جائیں. میرے اللہ قرآن کو پڑھنے کی قرآن کو سمجھنے کی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم یا رب رحیم ہم بچوں والے ہماری بچیوں کی خیر فرما. ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما. میرے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. جو حاجت مند ہے ضرورت مند ہے یا رب کریم ان کی مدد فرما. میرے اللہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا. میرے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما. میرے اللہ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی حوصلوں کو بلند فرما. یا رب کریم یا رب رحیم ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تیرا گھر بنا ہے اس میں جتنے لوگوں نے کام کے یا رب کریم ان کی تمام حاجات یا رب کریم ان کی قسمت میں پوری فرما. یا رب کریم جو ان کے لیے خیر کا باعث رکھتی ہیں ان کی قسمت میں نہیں تو لکھ دے. میرے اللہ ان کی مدد فرما دے. میرے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا رب کریم ان کی آواز کو پورا فرما. وذکر اللہ تعالی وعلی وجل وعلا